دیکھیں ایک ہے دین کا انکار اور ایک ہے دین کا استہزاء اور تضحیق. تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن اس کا استہزاء اور تضحیق، اس کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان کہتا ہے میں داڑھی کو نہیں مانتا. مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، ایک انسان کہتا ہے نہیں میرے نزدیک داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، میں نہیں مانتا، وہ اس سے کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ تضحیق کرے گا، مذاق اڑائے گا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے وہ عذاب قبر کا مذاق اڑاتے ہیں. لوگ جہنم میں جہاں عذاب کے اندر آتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ آتا ہے کہ وہاں پر آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، وہ کہیں گے انسان کیا پکوڑا ہے جو اس کو جلائیں گے، اور اللہ کو کیا ملے گا ہمیں جلا کر. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جنت کے حوالے سے مثال کے طور پہ 70 حوریں دی جائیں گی، اس کا مذاق اڑائیں گے، تضحیق اڑائیں گے. اچھا بھائی اتنی انسان کے اندر گرمی ہے کہ اس کو 2-4 سے کفایت نہیں ہوئی، اس کو 70 کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ کیا کرے گا؟ دن بھر میں سارا دن وہ خالی حوروں کے ساتھ ہی مصروف رہے گا، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا. اب یہ کیا ہے؟ یہ انکار نہیں ہے، انکار سے ایک اسٹیپ آگے ہے، یہ تضحیق ہے، یہ تمسخر ہے. اور تضحیق اور تمسخر انسان کو فوراً دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. بہت خطرناک بات ہے. دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو ہے آج کل داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ 72 حوروں کا. بالکل ایسے ہی 72 حوروں کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، دینی کوٹس کا مذاق اڑانا، شاعر اللہ کا مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. ہمارے یہاں سوشل میڈیا جو عمومی پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر تو ہر بندہ بس دوسرے کی کھال اتارنے کے چکر میں نا کسی بھی طرح کسی کا ٹھٹا اڑا دے، مذاق اڑا دے، تمسخر اڑا دے. تو جو لوگ آزاد مزاج ہوتے ہیں وہ دین کا بھی بڑا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ چیز بڑی خطرناک ہے، بڑی ہولناک ہے، اور انسان کو اس سے بہت بچنا چاہیے.